رانا عمیر صاحب ہیں جی گلبرگ لاہور سے. ان کا سوال ہے کہ پاک فوج کے اہم ترین شعبے ISI میں نئی تعیناتی ہوئی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو نیا ISI چیف مقرر کر دیا گیا ہے. میرا سوال ہے کہ سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کام آپ کی نظر میں کیسا رہا، خاص طور پہ ان کا آخری دورہ کابل؟ دیکھیں رانا عمیر صاحب، میرا نہ فوجی بیک گراؤنڈ ہے، نہ میں معاملات کو ان ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی سے کوئی سوال پوچھ لے اس نے جواب ضرور دینا ہے. تو اس کے لیے میرے پاس نہ وہ معلومات ہیں، نہ وہ ایکسپرٹیز ہے، نہ میرا وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کر سکوں. ایک بنیادی بات ہے وہ کامن سینس کی. آپ نے خود کہا کہ پاک فوج کے اہم ترین شعبہ ISI میں نئی تعیناتی ہوئی ہے. تو بھائی یہ کوئی تحصیلدار، کوئی SP DSP کا بنا، آپ خود کہہ رہے ہو کہ پاک فوج کے اہم ترین شعبہ. تو جنرلی مجھے کوئی ایکسیپشنز ہوں گی تو میں نہیں جانتا، بٹ آپ خود کہہ رہے ہو کہ پاکستان کے سب سے ڈسپلنڈ ادارے اور فورس کے اہم ترین شعبہ میں. اچھا، اگر وہ گئے ہیں اور جن ندیم انجم آئے ہیں تو بھائی یہ اہم ترین شعبے میں اہم ترین اور ڈسپلنڈ ترین ادارہ جس کو بھیجے گا وہ ظاہر ہے کوئی راہ چلتا بندہ تو نہیں ہے نا. اور اندازہ نہیں ہے سویلینز کو کہ ایک بندہ جو جنرل انہیں تک پہنچتا ہے تو وہ جسے کہتے ہیں نا پل صراط پہ سے گزر کے پہنچتا ہے. یہ کوئی خالہ جی کا باڑہ نہیں ہے، وہ سیاستدان تھوڑی ہے گلیوں میں دھکے پھاتے بڑے تو 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے. اسی لیے ذلیل ہوتے ہیں یہ، ان کا کوئی آگا پیچھا ہوتا نہیں ہے. somebody who reaches that level، ہاں ٹھیک ہے وہ ایک آدھ جگہ پہ کچھ شاید ممکن ہے لوگوں کے فلوک لگ جاتے ہوں، بٹ جنرلی تو سوال نہیں پیدا ہوتا. میں جانتا ہوں کچھ کو بہت قریب سے، ان میں سے نہیں کسی کو، قطعاً نہیں، میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح بہت میرا لاڈلا چہیتا جنرل عمر تھے، کور کمانڈر تھے منگلہ کے، چلے گئے ہیں ملک سے باہر چکے. ان کی فیملی بہت پہلے، ان کے سارے بھائی، ان کی ایک ہی بہن تھی، وہ سال ہر سال ان کے جو بڑے بھائی سمدھی صلاح الدین درانی، جنرل عمر درانی کے، وہ میرے قریبی ترین زندگی کے دوستوں میں سے. تو اس لیے میں جانتا ہوں جو جس طرح جن مراحل سے گزر کے ہی بیکیم اے جنرل، سمجھ آئے یہ ہوئے وزیر بزور یہ للے فتح سے، اس طرح نہیں ہوتا. سو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اہم ترین شعبہ، تو اہم ترین شعبہ کا سربراہ تو ظاہر ہے وہ بھی ٹھیک ہوں گے، یہ بھی بہت ٹھیک ہوں گے ڈیفینیٹلی. لیکن میں نے جو عرض کیا ہے نا کہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ میری ایکسپرٹیز، نہ کوئی انفارمیشن یہ فلانا، تو نہ میں نے زندگی میں رپورٹنگ کی ہے، نہ میرا کوئی اس طرح کا کوئی ایکسپوئر ہے. سو آئی ڈونٹ کوالیفائی ٹو بیسیکلی آنسر یور کوشچن. ہاں کامن سینس کی بات میں نے عرض کر دی. حافظ نور خان ہیں شرک پور شریف سے. وہ کہتے ہیں جی طالبان نے افغانستان میں شرعی سزاؤں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے جس میں سزائے موت اور ہاتھ کاٹنے کی سزائیں شامل ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان ان اقدامات سے ترقی یافتہ دنیا سے دور نہیں ہو جائیں گے، اور کیا وہ مزید پسماندہ نہیں ہوں گے، یا ایک حقیقی اسلامی معاشرہ وجود میں آ جائے گا؟ حافظ نور خان صاحب یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ آپ نے چھیڑ لیا ہے. I was not prepared for this question. آپ ہمیں فون کریں، میسج دیں، 2 دن کا مارجن دیں، پھر میں آپ کو یہ صورتحال سمجھاؤں گا. فی الحال آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ حضرت عمر نے قحط میں کون کون سی سزائیں سخت کی تھیں. حقیقی اسلامی معاشرے کا مطلب ہی کچھ اور ہے. معاشرہ
مثلاً ایک لفظ ہے نا، یہ معاش سے نکلا ہے، جہاں اقتصادی اور عدالتی انصاف نہیں ہے، وہ اسلامی معاشرہ تو دور کی بات، وہ انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے۔ اور بے شمار چیزیں ہیں، ہم پہ مدتیں ہو گئیں، اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ مثلا میں ایک دو سادہ سی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ کشتیوں اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے۔ آج کون کشتیوں اور اونٹنیوں پہ بیٹھ کے حج کرنے جاتا ہے؟ آج آپ ہوائی جہاز استعمال کرتے ہو، آج اچھا اب کاریں یا ریلوے یہ سارا کچھ استعمال کرتے ہو، ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں۔ تاریخ کیا ہے ہماری؟ کل تک کی بات ہے جب لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دیا گیا، تصویر کو حرام قرار دیا گیا۔ اب آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے پاسپورٹ کے بغیر۔ کھلی چھٹی تو نہیں ہے، چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں بوتھا اٹھا کے حج یا عمرے پہ چلا جاؤں، نہیں، کوٹاز ہیں۔ اچھا، تصویر کے بغیر تو پاسپورٹ نہیں بنتا۔ پاسپورٹ بن بھی جائے تو جب تک ویزا نہ ملے یا وہاں سے آپ کو جو بھی لاٹری یا جو بھی آپ کہہ لیں اس میں نہیں ہو سکتا۔ کل تک کی بات ہے، محرم نہ محرم ہمارے سب کانٹیننٹ میں افغانستان کو تو چھوڑیں آپ، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب ہمارے علماء ماشاءاللہ نامحرم خواتین کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، نتھنگ رانگ۔ بے شمار مسلمان ممالک، ان میں میں نہیں جانتا انہوں نے اجتہاد کیا نہیں کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو لاٹ آف تھنگس۔ ہم نے تو انجیکشن تک کو کنڈیم کیا ہوا ہے۔ سر سید احمد خان، خدا کی پناہ، ان کو کتنی گالی پڑی، وہ انگلش سکھانا چاہ رہے تھے۔ ایک ان کی بہت ساری چیزوں میں ان کی تو انٹرپریٹیشن اگر آپ ریلیجن کی سن لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو یقین ہی نہ آئے۔ تو یہ مجھے نہیں پتا حقیقی اسلامی معاشرہ اور قحط کا سا عالم ہے، نہ تعلیم ہے، نہ پیٹ بھر کھانا ہے، نہ جابس ہیں۔ اچھا، پھر مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عصر، اپنے عہد، جس زمانے میں وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے، تو پورا اترتا ہے کہ تم چاند تک جاؤ گے تو میں مریخ تک جاؤں گا۔ باقی آپ کے سوال کا جواب آپ اگر بتائیں گے، مجھے 2 دن کا مارجن دیں گے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس، ان کی ایک کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیاء، ضیاء بھی اپنی قسم کا مسلمان تھا، ویل میننگ ہوگا، میں نہیں جانتا۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب جو ہے، اگر آپ تفصیلی چاہتے ہیں، ایکڈیمک چاہتے ہیں، تو وہ میں آپ کو پوری طرح دے دوں گا، باقی اللہ مالک ہے۔